بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں انتظار تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کب چیف جسٹس بنتے ہیں، اور ایک مخصوص جماعت تو کہتی آئی ہے نا کہ جب وہ آئیں گے تو ہی ہمیں انصاف ملے گا۔ اب خواجہ آصف جیسے لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انصاف ہو نہیں رہا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آخر ایسا کرتے کیوں ہیں۔ اندازہ یہ کیجئے کہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ نظر ثانی اپیل لگی ہوئی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کب ہوا ہے۔ فیض آباد دھرنا جب ہوا اور اس دھرنے کو آپ نے اس کا ٹائم فریم دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دھرنا کس جماعت کی طرف سے تھا اور کیا کچھ ہوا۔ اب آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بجائے اس کے کہ اس فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جس کا دورانیہ یا جس کا سال ہی مختلف ہے، تو آج وہ جو 3 رکنی بینچ ہے جس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں اور جسٹس جمال مدوخیل ہیں۔ ویسے میری استدا ہے اور میری گزارش ہے وہ کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بھی کیس سنیں، ان کی عدالت میں جو بھی کیس لگے، وہ ٹی وی کے اوپر براہ راست نشر ضرور ہونا چاہیے تاکہ قوم کی جو تشنگی ہے وہ باقی نہ رہے۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو جو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو آج ریمارکس دیے وہ ایک بتایا کہ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ پھر انہوں نے کہا وہ جو کینیڈا سے آئے دھرنا دے کے چلے گئے اور بہت ساری اس طرح کی باتیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کینیڈا والی بات وہ طاہر القادری کی کر رہے تھے، اب طاہر القادری کا فیض آباد دھرنے سے کیا تعلق ہے؟ حالانکہ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہی دیا ہوا فیصلہ، لینڈ مارک ججمنٹ ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ ان کے سامنے کیس کیا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب حوالہ کون سے دھرنے کا دے رہے ہیں، اور یہ وہی سپریم کورٹ ہے جن کے سامنے وہ ڈوگر سی سی پہ لاہور والا کیس تھا، تو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا تھا دیکھیے آپ کے پاس تو غلام محمود ڈوگر کا کیس تھا تو آپ نے الیکشن کا سو موٹو کیسے لے لیا؟ بالکل ویسی بات ہے۔ تو آج آپ کے سامنے فیض آباد دھرنا کیس لگا ہوا ہے، آپ اس کے متعلق بات کریں، لیکن وہ پرانے دھرنے ظاہر ہے وہ جانا چاہتے ہیں، طاہر القادری، تحریک انصاف، وہ سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ کیا جو اس وقت حکومتی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے اس وقت تمام ہی حکومتی جماعتیں ہیں، کہ ان کے دھرنے نہیں ہوئے؟ یہ ساری باتیں۔ اچھا، ایک اور بہت دلچسپ بات ہے جو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ وہ جناب ان کو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ایک اور جو اہم معاملہ ہوا تو اٹارنی جنرل نے آج کہا کہ وزارت دفاع جو ہے وہ اپنی نظر ثانی درخواست جو ہے وہ واپس لینا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ابصار عالم نے وزارت دفاع کے جو ملازمین ہیں ان پہ سنجیدہ الزامات عائد کیے ہیں۔ اچھا، وہ ملازمین سے مراد جنرل فیض ہیں، تو جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور باقاعدہ اس کا ایک اجلاس بھی ہو گیا ہے۔ اب جب ابصار عالم کی بات ہوئی تو ابصار عالم جو ہیں ان کا وہ عدالت میں بھی تھے، اور ان کے بعد جو ہے وہ چیئرمین پیمرا جو موجودہ ہیں ان کو بلایا گیا۔ ان کے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہے اس دوران، تو کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا؟ ان کا نہیں جی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ماضی سے کب سیکھیں گے، اور ہم ایک اور کیا کسی اسی قسم کے واقعے کے منتظر ہیں؟ میرے خیال سے عدالتیں یا جو ادارے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ سب وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، لیکن جس طرح سے ڈنڈا لے کے سکھانے والی بات ہے، ڈنڈے سے کوئی بھی نہیں سیکھتا، سب وقت کے ساتھ ارتقاء کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں، پارلیمنٹ نے بہت غلطیاں کی ہیں، سب نے بہت غلطیاں کی ہیں، بطور انسان ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔
لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنے کے اندر یہ جو وہ کینیڈا والی بات کی ہے، اب وضاحتیں دیتے رہیں گے. اور ایون اندازہ کیجئے کہ آج انہوں نے کیا کیا. جب ان کو چیئرمین پیمرا کو روسٹر پہ بلایا گیا تو ان کے جو بھی صاحب تھے ان کے اندر بھی ایک لیگل ٹیم ہوتی ہے. تو ان سے پوچھا آپ نے کالا کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو ان کا میں روٹین میں کالا رنگ پہنا ہوا ہے. یعنی اندازہ کیجیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا ہر کیس ٹی وی کے اوپر براہ راست دکھایا جانا چاہیے تاکہ قوم کو اندازہ ہو، اور یہ صورتحال ہے. دوسری خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اڈیالہ سے ہے. ایک تو دیکھیں نا، نواز شریف بھی آج اپنے گھر سے نکلے جاتی عمرہ سے، شریف میڈیکل سٹی گئے، کوئی 2 گھنٹے وہاں پہ گزارے، اور ان کے جو ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے. ان کے روٹین کے ٹیسٹ ویسٹ ہوئے اور وہ واپس جاتی عمرہ پہنچ گئے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شریف میڈیکل سٹی میں بھی چیک اپ ہو گیا، اب کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے. دوسری جانب عمران خان سے متعلق خبر ہے، اور یہ خبر تھوڑی پریشانی والی بھی ہے. خبر یہ ہے کہ رات کو عمران خان کو معدے میں تکلیف ہوئی ہے، اور اطلاعات کے مطابق ان کو معدے کا درد ہوا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بلایا گیا. اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جیل انتظامیہ نے ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، اور جب جیل انتظامیہ کی موجودگی میں عمران خان کو جو ہے وہ دوائی دی گئی ہے. جیل میں ان کی طبیعت جو ہے وہ رات کو ناساز ہوئی ہے. اللہ کرے کہ وہ خیریت سے ہوں اور طبیعت ان کی ٹھیک ہی رہنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک اپڈیٹ تھی اور یہ اپڈیٹ آپ کو دینا ضروری ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس بنیاد کے اوپر کوئی ایسی درخواست ڈالیں گے کہ جی وہ مجھے اس بنیاد کے اوپر، طبی بنیاد کے اوپر یہاں جیل سے اسپتال منتقل کر دیا جائے. ایک تو ظاہر ہے ہو نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو پروڈکشن آرڈرز پہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں کر سکتے، جو عدالتوں میں پیش نہیں کر سکتے، وہ عمران خان کے معدے میں درد ہو، کہیں اور درد ہو، وہ کیوں اس قسم کی. تو وہ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اچھا، دوسری جانب میں آپ کو ایک اور بات تحریک انصاف سے متعلق بتانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں. وہ بتایا گیا ہے کہ ان کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی. ضلعی انتظامیہ نے ان کی درخواست کو ڈائری نمبر ضرور لگا دیا ہے، اور ان کے مطابق ابھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا. لیکن تحریک انصاف نے ایک تبدیلی آج ضرور کی ہے، اور وہ تبدیلی سینٹ کے اندر ہے. وہ تبدیلی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سینیٹر جو وہاں پہ ڈاکٹر شہزاد وسیم ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر تھے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دی اور کہا کہ وہ ڈاکٹر شہزاد وسیم کی جگہ کے اوپر جو بیرسٹر علی ظفر ہیں ان کو اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا گیا ہے، اور سینٹ کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف کو جو لیڈ کریں گے وہ سید علی ظفر کریں گے. بالکل ایک مناسب اور وہ فیصلہ ہے. اچھا، ایک آپ کو بات میں اور بتانا چاہتا ہوں. عمران خان کے معاملے میں تو چیزیں ہوتی ہیں اور بڑی جلدی ہوتی ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر ایک درخواست دائر ہوئی تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نگران وزیر اعظم کے اوپر خود بہت سارے سوالات ہیں. بتایا گیا جی بہت سارے جو نگران کابینہ ہیں ان میں جانبدار ارکان ہیں، تو اس چیز کو ہٹانے کو لے کے درخواستیں ہوئیں، تو وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. تو وہ فیصلہ کیا آئے گا آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے. اسی قسم کا ایک اور بھی فیصلہ ہے. لاہور میں احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت جو باقی ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کی برریت کی درخواستوں پہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور وہ جو 7 نومبر کو فیصلہ سنایا جائے گا. اب وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے کوئی زیادہ ذہن کے اوپر زور ڈالنے کی ہم کو ضرورت ہے. بڑا کلیئر اور واضح ہے اور بڑا دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.